یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، تیرے مرن پہلے کام آئے گا پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سنت دا صبر تینوں روزے جلا ملے گا، مدنی دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سننا من محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نالین سینہ کر جاوے، منہ مٹھا مٹھا کر جاوے، سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے میں، اس نام دے اندر پر نور نظارے میں، اس نام پیارے دی رب قسم اٹھائیے، سب نبیاں تو بڑھ گئے رب شان عطائیے، سننا محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وربانا رب فرمایا نہ ثانی کوئی آیا ہے، جو پیار حقیقی ہے او پیار عطا ہوئے، اس نام دی عظمت تو یہ جہان فدا ہوئے، ہے مطلع نام انعام جو محبوب ہے نام انعام جو، سننا من محمد صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذاتی قدرت واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا پیغمبر رب السماء ولی الحال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ریت ذرات کو زیادہ، پانی کے قطرات کو زیادہ، زمین کے آپ کو زیادہ، آسمان کے ستارے کو زیادہ، اللہ پاک درود و سلام فرمائے میری طرف اور تمہاری طرف جناب محمد صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی۔ عزیز ساتھیو، نوجوان بھائیو، عزت مند، غیرت مند، روحانی ایمانی ماں بہنوں بیٹی، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ جس اللہ پاک نے اس غیر گزرے دور کے اندر نفسا نفسی کے عالم کے اندر اپنے گھر کے اندر کام کی جمع ہون کی بیٹھن کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کو دعا کرو، اللہ مل بیٹھنا قبول فرما کے ذریعہ نجات کرا دے۔ اور ہمیشہ ایک بات چلتی آ رہی ہے کہ اپنے گھر کے اندر اس بندے کو بلایا جاتا ہے جن نال پیار ہوئے۔ سانو اللہ پاک نے اپنے گھر کے اندر ٹائم کے نال آن کی توفیق دیتی ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ اللہ سارے نال پیار کرتے ہیں اور دعا بھی کریا کرو کہ مالکا جس طرح تو سانو اپنے گھر کے اندر ٹائم نال جمع ہون کی اکٹھے ہون کی توفیق دیتی، اللہ اسی طرح سانو جنت کے اندر عطا فرما دے۔ عزیز ساتھیو اور نوجوان بھائیو، اللہ کی توفیق کے بعد آج تمہارے سامنے دوسری دفعہ ہم کلام بول کا موقع ملا ہے۔ تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے، اردو بھی ایک دفعہ تمہارے نال ہم کلام ہوئے سا۔ دعا کرو اللہ شاہ صدر نال بیان کر کی توفیق عطا فرما دے۔ اسا تمام حضرات کو جتنے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے، اللہ تمام احباب کو سن کے سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا کہ اے ایمان والے ہو، میرے نبی کو تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نبی کو تمہاری آواز بلند نہ ہوئے، تمہاری آواز نیچی رہنی چاہیے۔ بھائیو، یہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا قرآن کے اندر، اس وقت کے پاک پیغمبر علیہ السلام موجود سر صحابہ کا جمع غفیر سے صحابہ اچھی گل کرنا پسند نہیں سی کرتے نبی پاک کے سامنے۔ اور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں فانی چھوڑ کے چلے گئے، مالک حقیقی کے نال مصطفیٰ نے اللہ پاک کے نال ہم کلام ہونا زیادہ پسند کیا۔ آپ نے اللہ پاک کے کوئی جانا زیادہ پسند کیا اس دنیا نام ہوں مصطفیٰ سارے اندر موجود نہیں۔ ہوں جیڑی ایک قرآن کی آیت ہے، یہ جڑی قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازاں نبی کو بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ہن اس آیت کی تفسیر کی ہوئے گی، اس آیت کے اندر کی آئے گا، مورخین لکھتے ہیں اس وقت صحابہ نبی کو اونچا نہیں سی بولتے۔ ہن کے لوگوں واسطے حکم یہ ہے کہ نبی کا فرمان آ جائے، اپنی گردن کو جھکا لے، پاک پیغمبر کا تذکرہ ہونا ہوئے، اپنی گلاں باتاں اپنی گفتگو اپنے معاملات کو ترک کر کے مصطفیٰ کا فرمان سنیا کرو۔ یہ نہ سمجھا کرو یہ ایک بہت بڑا فقیر ہے جس واسطے کے سامنے جانا۔ جیڑا انسان مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا ہوئے، وہ چند سالہ کا بچہ جو نہ ہوئے، سارے دے آئے اسی طرح فرض ہے جس طرح کسی کی محدث کی بات سننی فرض ہے۔ یہ کو بیان کرنے والا طالب ہے یا نرما بچہ ہے، بلکہ ایک کو بیان اور تذکرہ جس ہستی کا کرنے والا نام ہے جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور او پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہ کی عزت جنہ کا مقام اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، جنہ کو اللہ پاک نے رفت کی اعلیٰ عطا فرمائی، بلندی بھی اعلیٰ عطا فرمائی، شان بھی اعلیٰ عطا فرمایا کہ وہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہوں نے اللہ پاک نے روح زمین پہ سب سے عظیم تر عظیم انسان بنایا۔ دنیا میں کوئی انسان مل کے سارے نبی ولی پیر فقیر اصحاب سارے اکٹھے ہو جان، سارے مل کے بھی میرے مصطفیٰ کی عظمت شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی تسی کی چیز ہاں، اسی تسی دے گناہگار ہی بڑے ہاں، نیکوکار ہو، نیکوکار کی بات بھی چھوڑ دو، نبی سارے اکٹھے ہو جان، جتنے پاک پیغمبر آ جان، اللہ فرمانے نے سویا اتنے میں نبیوں کو بھی اجازت نہیں دینا کہ اگے بڑھ کے مسجد جماعت کریں۔ یہ شان ہے میرے پاک پیغمبر کا۔ جناب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، جتنی دیر رہے نبوت چلی، نہ بابا جی آدم دنیا کو دے نبوت کا ختم، جتنے نبی آئے جتنی دیر رہے نبوت اور اتنی دیر جتنی دنیا کو گئے نبوت ختم ہوئی۔ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ جتنی دیر قیامت نہیں آئے گی میرے پاک پیغمبر کی نبوت چلتی رہے گی۔ اللہ سویا یہ شکر خدا کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی عظمت کے میں شان کے میں مقام کے میں آپ علیہ السلام کا احترام کس طرح کرنا تے کنہ نے کر کے دکھایا ہے۔ دعا کریا جے فیصلہ بات کو آن مانا کو کھانا پیالا بھائی قاری صدیقت پر صحابت کو ہمیں جنہاں ہم کلام ہے اللہ کو دعا کر دیا جے اللہ صحت نال ایمان دے نال جو کچھ بیان کریے اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ سونیا تو ہادی عظمت کنی کو اور پاک پیغمبر دی کنی کو فرمایا اور نبیہ چوڑیاں تقریرہ سمجھن کی لوڑ نہیں تھے۔ ایک چھوٹا جنا مصرہ ایک پہلا سمجھ ہونا تو اللہ بھی سمجھ آئے گا، رسول اللہ بھی سمجھ آئے گا۔ اللہ کی کس طرح اللہ فرماتے نے میرے بندے ہو جیڑے بندے نے اپنی زبان جو کہہ دیتا لا الہ الا اللہ، جنہیں تمہاری لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یہ کا مطلب کیے اللہ کو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ اللہ کو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کو علاوہ کی دنیا بنانے والا کوئی نہیں، علاوہ دین والا کوئی نہیں، کیا دے میں دیتا میرا اللہ، پتر دے میں دیتا میرا اللہ، ماں دے میں دیتے میرے اللہ دے اختیار دے اندر لا الہ الا اللہ۔ سجدہ صرف کلے رحم کیا جائے گا، نہ اللہ کو سجدہ کیا جائے گا، نہ ملا کو سجدہ کیا جائے گا، نہ عزا کو سجدہ کیا جائے گا، نہ حبل کو سجدہ کیا جائے گا، نہ یعقوب کو سجدہ کیا جائے گا، نہ فاطر کو سجدہ کیا جائے گا، نہ سوال کو سجدہ کیا جائے گا، سجدہ کرنے راہوں کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، تیرے مرن پہلے کام آئے گا پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وجد آخری آنے اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ، ساکر لگی توڑ
فقط سہارا تیرا میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھر آئے تو نظر بچا کے دور چلیے ساڈا اگلا سفر لمبے آئے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں رب ہوں، میں کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، میرے تو علاوہ حاجت روا مشکل کشا پیشوا کوئی نہیں۔ اور جڑا نال جوڑیا نا کلمے دے نال جملہ جوڑیا اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ، اور میرے پاک پیغمبر جڑے نے محمد انہاں تو بڑا اللہ دے رسول بنایا۔ ہر نبی کی شان اپنی جگہ تے، مقام اپنی جگہ تے، پر جڑا مقام اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ کو دیتا کیا کہنے اللہ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر کی شان اتنی ہے، مقام اتنا، احترام اتنا کہ میرے پاک پیغمبر کا ہر کوئی احترام کرے۔ میرے مصطفیٰ کا احترام جنگل تے جانور بھی کر دے، چرندے بھی کر دے، پرندے بھی کر دے، پتھر بھی کر دے سن۔ احترام میرے مصطفیٰ کا شجر درخت بھی کر دے سن۔ میرے پاک پیغمبر کا احترام نبی کرن، رسول کرن، ولی کرن، اور دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے جڑا مصطفیٰ کا احترام نہیں کرتا۔ رب محمد کی قسم ہے مصطفیٰ کا احترام نہیں کرو گے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لوگوں تمہاری زندگی برباد کر دے گا، تمہارے اعمال برباد کر دے گا، تمہاری آخرت برباد کر دے گا۔ مصطفیٰ کا احترام کیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک پیغمبر اللہ پاک نے شان عطا فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب سونیا اسی دن عزت عطا فرمائی نے، شان عطا فرمائی۔ اللہ سونیا یہ لوگ پوچھ رہے ہیں شان کنا گنے، مقام کنا گن۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میں بھی اپنے مصطفیٰ کا احترام کرتا، میرے فرشتے بھی پاک پیغمبر کا احترام کرتے ہیں۔ ایمان والے اور تسی بھی مصطفیٰ کا احترام کرنا۔ اللہ کی تسی کے احترام کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں احترام کرتا ہوں، اللہ کی خوشی کے احترام کرتے ہو۔ فرمایا میں نیند میرے فرشتے بھی ان اللہ وملائکتہ، اللہ پاک اثر سویا عام بندے دی گل نہیں کر رہا، کسی دنیا دار دی گل نہیں کر رہا، کسی بڑے وڈیرے دی گل نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ لوگوں میں اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجدا ہوں۔ اللہ سونیا یہ ساڈے واسطے کیا کرے، فرمایا میرے فرشتے بھی مصطفیٰ تے درود بھیجتے ہیں۔ وملائکتہ یصلون علی النبی یا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ 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 بیلیا حضور دیا سننا اپنایا کر بیلیا حضور دیا سننا اپنایا کر دن رات سونے تے درود پہنچایا کر گر بہن کیا سدا خوشحالیاں اللہ بھیجنا درود دیا ڈالیاں اللہ بھیجنا درود دیا ڈالیاں درود پڑھیا کر میرے پاک پیغمبر پہ جس وقت نام آ جائے نا میرے پاک پیغمبر کا نام آ جائے یار تو جتھے بھی ہوئے نا جیڑی حالت دے اندر بھی ہوئے نا نماز کو علاوہ جیڑی حالت دے اندر ہے میرے پاک پیغمبر کا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ دیا کرنا آواز آندی ہو میرے بندے تو میرے یار کے درود پڑھ رہے ہیں وہ میرے سوڑیا وہ میرے مصطفیٰ کے درود پڑھ رہے ہیں اللہ جی اسی تے گناہ گار ہی بڑے ہیں فرمایا جے گناہ کر کر کے ورنہ میں کالے کر لیں گناہ کر کر کے دن بھی گناہ دے اندر گزار رہے رات بھی گناہ دے اندر گزار رہے لیل و نہار بھی گناہ دے اندر گزار رہے دن رات شب و روز گناہ کرنے والے ہو اللہ پاک کتنا سنہری موقع دے رہے فرمایا چیرا بندہ میرے یار درود پڑھ دے گا فرمان پاک پیغمبر دا آقا فرماندے نے ذنب توفا ہموگا ویوفا اللہ کا ذنب ہوگا اور سونے درود تو پڑھی جائے گا اللہ تیرے گناہ معاف کروا دے گا پڑھیا کرنا پاک پیغمبر کے درود پڑھیا کر احترام میرے مصطفیٰ دا جتنا نام آتا ہے درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایک دفعہ محبت دلال پڑھ لو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر کا شاعر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر کے نام نے صلح حدیبیہ دیا شرطاں لکھیاں جا رہی ہیں میرے پاک پیغمبر کے نام میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ دیا شرطاں لکھیاں جا رہی ہیں آدھے قاتل نیو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالے نیو میں جڑا سادہ بندہ وہ ہاتھے بلے چلا گیا اسی فوراً واپس لے لے گئے آقا فرماندے میں منصور آدھے جڑا تو ہاتھا بندہ ساڈے بلے آ گیا اسی واپس کوئی نہیں کرنا اور بھی شرطاں لکھیاں جا رہی ہیں میرے پاک پیغمبر کا دیوانہ پروانہ میرے مصطفیٰ کا بازو پکڑ کے آنا محبوبہ کیا اسی حق تے نہیں آقا فرماندے اسی تے حق تے آنا محبوبہ کیا اسی ساری انہاں دی شرطاں مننے جا رہے ہو جائز نجائز ساری شرطاں انہاں دی منی جاندے ہو آقا علیہ السلام نے جناب عمر خاموش کروا دیندے نے جناب عمر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے چلے جاندے نے عالم صدیق ویکھنا یار نبی پاک ساری شرطاں انہاں دی منی جاندے نے ساری گلاں انہاں دی منی جاندے نے ابو بکر صدیق فرماندے نے عمر چپ کر جا مصطفیٰ ساری گلاں صحیح من رہے نے جناب صدیق نے جڑا جواب دیتا ہے رب محمد کی قسم سونے دے پانی کے نال نکل دے قابل ابو بکر صدیق نے انہو رسول اللہ صدیق فرماتے ہیں عمر جی
گلا اس واسطے ساریاں صحیح نے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس واسطے ساریاں شرطاں ٹھیک نے کیونکہ پاک پیغمبر نے کہا ہے۔ احترام دیکھو میرے پاک پیغمبر کا دیوانیاں نے کس طرح کیتا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت، آپ دی عظمت، آپ دی رفت، آپ دی بلندی بہت زیادہ، اور صحابہ نے احترام کرنے کا حق ادا فرما دیتا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نبی کا شہر مدینہ ہے، دعا کرو اللہ صحت کا نصیب فرما دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے، دعا کر دیا کرو مالکا رحمت دا چھٹا مار کے اللہ بیت اللہ دی زیارت کرا دے۔ اللہ بڑے گناہگارا خطا کارا سیاکارا تیری رحمت امیدوار اللہ رحمت دا چھٹا مار کے بیت اللہ دی زیارت کرا دے۔ اللہ مسجد نبوی دی زیارت کرا دینا۔ مالکا تیرے دربار سے کمی کوئی نہیں اللہ، تو چاہے ریڑیاں چلانے والے ہم بیت اللہ دی زیارت کروا دینا ہے، تو چاہے اللہ مزدوریاں کرنے والے ہم بیت اللہ دکھا دینا ہے۔ اللہ سیکھتے رہنے تڑپتے رہنے مالکا بیت اللہ دی زیارت کرا دے۔ اللہ مکہ بھی دکھا دے، مدینہ بھی دکھا دے۔ اللہ پتہ ہے سانو تیری رحمت کو بغیر قدم نہیں لگ سکتے۔ اللہ رحمت کا چھٹا مار کے بیت اللہ دی زیارت کرا دے، مدینے دی زیارت کرا دے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام دا شہر مدینہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے، آقا فرماتے نے صحابیو کتنا خوبصورت منظر ہوئے گا، آسمان جی تسی کیسا منظر تک رہے ہو۔ میرے پاک پیغمبر بیٹھے نے، ارد گرد صحابہ بیٹھے نے، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ آقا فرماتے صحابیو میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے او جڑا فلاں دروازہ ہے اینو میں عورتاں واسطے خاص کر دیا، مخصوص کر دیتا جائے نا عورتاں واسطے۔ آقا فرماتے نے میرا دل کرتا ہے میں مخصوص کر دیا۔ میرے پاک پیغمبر کا دیوانہ جنہاں دا نام جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہو مدینے والے ہو سن لو، میرے مصطفیٰ نے دل دی خواہش ظاہر کی ہے، عبداللہ کی زندگی جنی گزر گئی ہے۔ اس فرمان تو بعد عبداللہ نے کبھی اس دروازے دے وچوں پیر بھی نہیں داخل کیتا۔ احترام مصطفیٰ کا میرے پاک پیغمبر دے دیوانے نے کر کے دکھایا ہے۔ اور یار انسان کرتے ہیں اللہ خود احترام کرتے ہیں، اللہ دے فرشتے بھی کرتے ہیں، نبی دے صحابیوں نے بھی احترام کیتا ہے۔ آمد مدس دیا نبی دے احترام تے پتھر بھی کریا کرتے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام اپنے شہر دے اندر میں میرے پاک پیغمبر دے کو لگو جانا گیا، آگے کہنے لگا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر تسی واقعی اللہ دے نبی ہو یہ دسنا میری مٹھ میں کی ہے، اس طرح مٹھ بند کی ہے، اٹھ کے آیا ہے، اللہ یہ دسو میری مٹھی میں کی ہے۔ آقا فرماتے نے ابو جہل ایک سوال کیوں کرتا ہے، ایک سوال میں نہ کرنا اندر نہیں پہلے جواب چاہیے۔ آقا فرماتے نہیں یار ایک سوال میں بھی کر دینا، آقا چلو تسی کر لو۔ آقا فرماتے نے ابو جہل اے دس دے
میں بول کے دسا جڑی تیری مٹھی وچ چیز ہے بول کے دس دے سوچی پہ گیا ہے آندا بڑا گھوڑا نے بھی کبھی کرنا کیتیاں نے کبھی پتھر بھی بولتے ہیں سوچی پہ گیا کہنے لگا چل یار انہوں ہی کہہ دے بول کے دس دے آقا فرماندے نے ہاتھ بازی یہ چیزیں اللہ دے حکم دے نال بول کے دس ٹوٹی ہیں بابا جی نے ترجمہ کر کے کمال کر دیتی آندے نے میری مٹھی وچ کیے ابو جہل پوچھدا میری مٹھی وچ کیے ابو جہل پوچھدا روڑا جتیاں گوائیاں لوگ سارے دے وچ میرا نبی انج سجے نبیاں سارے دے وچ جویں چن پیا سجدا تارے دے وچ او میرے نبی دی مثال دے ہویا کوئی نام میرے نبی دی مثال دے ہویا کوئی نام چن توڑ کے بخاوے جو اشارے دے وچ میرا نبی انج سجے نبیاں سارے دے وچ جویں چن پیا سجدا تارے دے وچ آقا فرماندے ہوٹ والی ایک چیز بول کے دس دے کی مٹھی دے اندر پتھر بول کے کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ یار دے پتھروں نے گواہیاں دتیاں آمد نو دکھا دیا کہ پاک پیغمبر دا احترام درخت بھی کریا کرتے سن میرے مصطفیٰ دی عمر 8 سال دی ہے آقا اپنے دادا دے نال گھروں باہر نکلے ایک یہودی چلدا چلدا میرے پاک پیغمبر دے دادا دے کول آ گیا آگے کہنے لگا سردار عبدالمطلب جی ایک دس دیو یہ بیٹا کیوں لائے گا سردار فرماتے نے میرا بیٹا ہے یہودیاں دا لا سردار تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا سردار فرماتے نے کیوں میرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا اندر ایسی اپنی کتابوں دے اندر پڑھیا ہے ساری کتابوں دے اندر لکھیا ہے جڑا آخر کے اندر نبی آئے گا عرب دی زمین تے آئے گا نا اسی کتابوں دے اندر پڑھیا ہے درخت کی چپ چپ کے انہوں سلام کرتے ہوں گے آج میں اپنی اپنا دلال مشاہدہ کرنے آئے سردار فرماتے نے کہا تیری ٹھیک ہے واقعی میرا بیٹا نہیں ہے نا یہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے اللہ اکبر اللہ یاد رکھت میرے پاک پیغمبر کا احترام کرتے سن نہیں کرتے تے آج میں مسلمان نہیں نہ کرتے نہیں احترام کے ساتھ اندر احترام کوئی نہیں یار کرنا پڑی اللہ کی قسم اٹھا کے میرے مصطفیٰ کا احترام تے جانور بھی کریا کرتے سن آسونے میں کنو دستے پاک پیغمبر کا احترام جانور جنے کرتے سن میرے مصطفیٰ دے یار میرے مصطفیٰ دے صحابہ جنگل دے اندر چلے جاتے ہیں افریقہ دے علاقے دے اندر صحابی کہنے لگے نے اتبا جی اتنے اسی خیمے نہیں لگانے اتبا جی اتنے خیمے نہ لگاؤنا حضرت اتبا فرماتے نے کھال گئے لگے جی اتنے جنگی جانور بڑے رہتے ہیں وہ شیر چیتے بگیار کتے بلے تھے بڑے رہتے ہیں اس جگہ تے اسی خیمے نہیں نہ لگانے حضرت اتبا فرماتے ہیں تسی خیمے لاؤ نا میں شیرہ گلا کر کے آنا تسی خیمے لاؤ میں شیرہ گلا کر کے آنا رب اتبا اونچی جگہ دے کھڑا ہو کے کہنے نے یا حشرات الارض نحن اصحاب رسول اللہ آنے دے و جنگل دے و شیرو و چیتے و بگیارو و سب ٹومے و سن لو اسی نبی دے دیوانے نبی دے غلام میں تمہیں آڈر دے جنگل خالی کر دے ہو صحابی بیان کر دے
مصطفیٰ دے یاد دے آواز لائیے افریقہ دے جنگلاں دے وچوں شیر بچیاں نوں منہ چھپا کے رجا رہے سن ہمیں زبان حال گل بول کے کہتے سن کہ تسی نبی دے دیوانے ہو نبی دا احترام کرتے ہو سی تہاڈا احترام کرتے ہو جے تسی پاک پیغمبر دا احترام کرتے ہو اسی تہاڈا احترام کرتے ہاں پتہ یہ چلیا سونیا مصطفیٰ نے ہر چیز میرے پاک پیغمبر دا احترام کر دی سی یار کیڑیاں گلاں سناواں آپ نوں دس دیاں پاک پیغمبر دا ایک دیوانہ ہے اگر رات پہ گئی نا جنگل دے اندر رات ہو گئی ہے میں دیکھیا کی ہے ایک جنگل کا شیر دوڑتا میرے بلے آیا میرے بلے آ رہا ہے میرے بلے حملہ کرنے لگا اس بات کا تو بخوبی میں بھوک لگی ہوئی نہ بندہ حلال کام کی تمیز بول جانا ہے دعا کرتے ہو مالکا جنہیں کو رزق کوئی نہیں اللہ حلال رزق عطا فرما دے اللہ حلال رزق عطا فرما دے یار بھوک بڑی اللہ اکبر اللہ بڑی اذیت دے چیزوں دی ہے بھوک لگی ہوئے نا اللہ کی قسمیں لوگ برائیاں وجہ ٹور پہندے نے حرام وجہ ٹور پہندے نے دعا کریا کر مالکا جنہیں غریب نے اللہ حلال رزق عطا فرما دے اللہ تیرے دربار سے کمی کوئی نہیں اللہ وافر مقدار دے اندر حلال رزق دے دے اللہ اچھے کاروبار دے دے گا اللہ اکبر اللہ آنے رات ہو گئی ہے میں جنگل دے علاقے دے اندر شیر آیا میرے بندے اس طرح دیکھیا نے میرے بندے آنے شیر نے پنجا اٹھایا ہے راکا شیرہ رک جائینا میں نبی دا غلام میں صحابی رسول اللہ دا بابا جی آندے نے جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ کوئی میں صحاب رسول اللہ دا جو اتنی بات سنائی نبی نے دیوانہ دست نے آقا دست نے یارو احترام میرا بڑا جے صحابہ نے سافر کر کے دکھایا وہ شیر رک جانا ہے اللہ جے تسی نبی دے غلام ہو دے اسی تواڈے غلام اللہ اکبر اللہ یار پاک پیغمبر دا احترام جانور کرتے ہیں انسان کرتے ہیں شجر درخت کرتے ہیں آدھا سے میرے پاک پیغمبر دا احترام دے آسمان دے بادل نہیں کریا کرتے سن آسمان دے بادل یہ بھی میرے مصطفیٰ دا احترام کرتے ہیں آقا ایک دن اپنی مسجد دے اندر خطبہ دے رہے ہیں ایک نوجوان چلتا چلتا آیا آگے کہنے لگا اللہ دے پاک پیغمبر کی بارشاں نہیں آ رہیاں اللہ دے پاک پیغمبر بارشاں نہیں آ رہیاں جانور مر رہے ہیں انسان پریشان ہوئے اللہ کو دعا کر دیو اللہ بارشاں نازل کر دے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ چکے نے دعا کی ہے ہاتھ تھلے بات دعائیں نے آسمان تو نہیں بس پہ آئے ہاتھ تھلے بات اندر آئے نے آسمان تو بارشاں لگیاں بتائے چلے آگے میرے پاک پیغمبر دا احترام دے آسمان دے بادل نکلے آگے نہیں احترام کرتا اج دا مسلمان نہیں جی کرتا نہیں احترام معذرت دے نال گل کرن لگا اللہ واسطے مسافر بھی سمجھ کے معاف کر دے جی نہیں احترام کرتا بابا بڈھا بھی ہو جڑا پاک پیغمبر دا احترام نہیں جی کرتا مثالاں ویکھ لیا جے اپنے گھر جا کے تیری مسجد دے اندر اذان ہوندی ہوئے نا
تیری مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہوئے، ادھر خبر لگیاں ہونا، اسی آواز بند کر دینے ہاں۔ مولانا صاحب نے حج لا الہ الا اللہ کے آئے، سب تو پہلے بڈھا بابا بول گیا کہ پترا لائی لائی دو خبریں سن لیے، آواز چلا دینا یار تینوں کہڑے طرح میں تیرا کوئی دینوں واسطے لگا ہے کہ تینوں دین دی قدر ہوئی نہ، جاؤ نہ جا کے پوچھ دے جنہوں نے دینوں واسطے جانا قربان کر دیا، اس آزان واسطے لوگوں نے بڑیاں مصیبتیں اٹھائیاں۔ بابا جی اللہ دا واسطہ لے کے کہنا اپنے گھر دے اندر احترام دسنا مصطفیٰ دا، اذان ہوتی ہوئے نا یار اسی تے مسلمان بھی اس جینا، اذان ہوتی ہوئے اسی جواب نہیں دے دیندے بلکہ اذان مکر دا اقرار کر دیا، اذان مکے اسی اپنی کرنا شروع کر دئیے۔ جن کیڑا احترام ہے تیری مسجد کے اندر امام نے 2 منٹ نماز لمبی کر دیتی ہے، تم اگر گلا کرنی شروع کر دینا، جن کیڑا احترام ہے پاک پیغمبر دا، یار نہ اس طرح کریا کرنا، احترام کر پاک پیغمبر دا۔ اذان ہو جائے نا بچیاں کہنا بیٹا مسجد والا ہونا، پتروں لے کے آنا بابا، اللہ کی قسم ہے اگر بیٹے کو نمازی بنائے گا تیرے پتر تیرے واسطے دعا کریں گے، اگر نمازی بنائے گا تیری ادھیاں تیرے واسطے دعا کریں گیا، تو نمازی بنا کے جائے گا مسلے پہ بیٹھ کے تیرے واسطے دعا کریں گیا۔ بندہ نماز پڑھتا ہوئے گا یار گل بڑی سنی آ گئی ہے آپ کو سنا دیا، بندہ نماز پڑھتا ہوئے تشہد کے اندر بیٹھا ہے اللہ ربنا اغفر لی، اللہ سویا تم معاف کر دے، حکم آدم دیو میرے بندے جانا تم معاف کر دیتا، بندہ نماز دے اندر ہی دل دے اندر ہی آتا ہے اللہ مطلع معافی نہیں ہوتا، اللہ مطلع معافی نہیں مانگتا، یار تین نماز کا ترجمہ نہ ہوئے تو تینوں پتا ہے وہ اپنے رب نال کیڑیاں گلاں کردا ہے، کیڑیاں گفتگو اپنے اللہ دے نال کردا ہے، گلاں کریا کر اپنے رب دے نال، گلاں کریا کر اپنے اللہ دے نال، اللہ رب اللہ اغفر لی، اللہ کو معاف کر دے، اللہ سویا مطلع معافی نہیں منگدا، اللہ تینے بولتے سے نہ بندے چاہنا کی ہے، اللہ والی والی دیا، اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، او بابا جی نماز وجہ لا کے جائے گا پتروں پھر تشہد سے بیٹھ کے تیرے واسطے دعا کریں گے، جس سود وجہ لا گیا تیرے واسطے دعا نہیں ہونیا، حرام وجہ لا دیتا تیرے واسطے دعا نہیں کرنیا، چوریاں ڈکیٹیاں وجہ لا کے جائے گا تیرے واسطے دعا نہیں کریں گے، نماز کے اندر بیٹھ کے بندہ دعا کرتا ہے ربنا اغفر لی والی والی دیا، اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے، منگیا کرو ماں باپ واسطے دعا، کریا کرو اپنے والدین واسطے دعا، اللہ کی قسم ہے جنہاں دے ٹر جاندے نے قدراں انہاں نوں ہوندیاں نے، جنہاں دے بچھڑ جاندے نے قدراں انہاں نوں ہوندیاں نے، میرے استاد محترم نے ایک واقعہ سنایا، آج ایک بندہ ہے اللہ دے اگر دعا کرتا ہے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بڑا ہی پریشان ہے، بڑا ہی پریشان ہے، مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا، اپنے مسجد امام دے کول آ گیا، آگے اللہ مولانا بڑی دعاواں کیتیاں نے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مولانا کہنے لگے بندے ہو یار جانا اپنے ماں باپ کو دعا کرا لے، ڈر پہ اللہ رو پہ کہے اللہ مولانا ماں باپ پہ کوئی نہیں، آتے امی ابو کو
کوئی نہیں ہوں اللہ تمہیں فوت ہو گئے نے دعا کر سونے اللہ والدین جنت الفردوس تعالی مقامت کا فرما دے اللہ کی قسم مولا تمہیں فوت ہو گئے اللہ جب ماں باپ چلے گئے قبر کا بتائی اللہ حامل قبر کا بتائے اللہ جا جا کے قبر دے ماں باپ واسطے دعا کر دے اس کا دستے نے اس نوجوان نے ماں باپ دی قبر پہ جا کے والدین واسطے دعا کی تھی اللہ نے دماغ میں آسان کروا دیتا ہے جایا کر اپنے والدین کی قبر پہ جایا کرو منگیا کرو دعا ماں باپ واسطے اللہ ربنا اغفرلی اللہ تمہیں معاف کر دے اللہ تمہیں بندے تمہیں معاف کر دیتا اللہ تعالی اللہ معافی نہیں مانگتا اللہ کے گنے بولتے سے نہ بندے سجدے بھی کر لینی ہاتھ بھی بڑھ لینی رکوع بھی کر لینی لذانیاں جھکا کے کھڑائے نا بولتے صحیح نام دا کیے اللہ والی المؤمنین اللہ سارے مومنان معاف کر دے اللہ کی رحمت جوش کے اندر آ جاتی ہے اللہ فرما دے میرے بندے تو پاک پیغمبر کا احترام کیتا احترام کر کے معاملات چھٹ کے تے مسجد دے اندر آیا وضو کر کے نماز پڑھ کے میرے رب نو منایا ہے میں رب نے اتنا سونا رکھ لیا ہے جا میرے پاک پیغمبر کا عزت کر کے دکھا دیتی احترام کر کے دکھا دیتا اور میرے بندے میں تینوں بھی معاف کر دیتا ہے تیرے ماں باپ کو بھی معاف کر دیتا ہے سارے مومنان بھی معاف کروا دیتا ہے اللہ احترام کر رہے پاک پیغمبر کا احترام کر رہے اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہو نبی نور کی آواز نہیں نکالنی اور ہوتا کی ہے اتنے منصر مسجد کے اندر یا ویسے کوئی بندہ اللہ نے پاک پیغمبر کا ذکر کرتا ہے پہلی گل ہے ایک لوگوں کو پسند ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا تذکرہ ہوئے یہ کوئی پسند کرتا بھی ہے صرف بندہ لگا کہ یار مولوی لگا کم نہیں ہے کئی بندے نے اپنی زبانی اپنی کنی میں سنت کے لیے بنے اور چھڑو یار اور بھی کام نہیں یہ جو ڈراندے رہتے ہیں اے بھی گلا سنا نہ میرے بھائیو اللہ کی قسم ہے اسی اگر ممبر تے کنا العلماء ورثۃ الانبیاء سارے کو نبیوں کی وراثت ہے سارا حق ہے جس طرح نبیوں نے اللہ کو دلایا ہے اللہ نے احکامات دسے نے اسی بھی تمہیں اپنی گل سناتا قسم خدا دی جتنی بھی باتیں کی ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کی حدیث بھی تو ہوئے قرآن بھی تو ہوئے تمہارے سامنے گوش گزار کریے تمہارا حق بننا ہے کہ جو کو سننا انہوں یہ سمجھا کرو کہ یار بات جنی کر رہے ہیں اور نام محمد جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کو اللہ نے سارے جہانت کو عطا فرمایا ہے میرے مصطفیٰ کی شان اور کسی کی شان نہیں ہے اور آقا کا مقام دیتا کسی کا مقام نہیں جی اور لوگوں رب محمد کی قسم اٹھا کے آنا آئی تو اپنے بچیوں آقا علیہ السلام کا احترام آپ کی عزت آپ کی عظمت آپ کے وقار سنائے گا سمجھائے گا اپنے پتروں دسیا کرو کہ بیٹا پاک پیغمبر کا نام یہ ہے پاک پیغمبر کی بیٹیاں کے نام یہ ہے پاک پیغمبر کی بیویاں کے نام یہ ہے اللہ کی قسم ہے دعوے کے نال گل کرنے لگا کوئی منافق کوئی کافر تیرے بچیاں تے حملہ نہیں کر سکتا جن تیرے بچیاں نو موٹو پتلو کارٹون یاد نے نبی دی بیٹیاں دے نام یاد کوئی نہیں ان ڈورے مون سارے یاد نے لیکن نبی دے بیٹیاں دا نام نہیں پتا بیویاں دے نام نہیں پتے پھر کہتے ہیں کہ سارے تے حملہ ہو گیا جادو ٹونا ہو گیا جن تو نماز نہیں پڑھنی قرآن نہیں پڑھنا قرآن تو دور ہے نبی دی سنت تو دور ہے پھر جادو بھی چلے گا ٹونا بھی چلے گا تیرے گھر دے اندر بے برکتیاں بھی ہوں گیاں تیرے اندر تیرے گھر دے اندر بے سکونیاں بھی ہوں گیاں بے تعلقیاں بھی ہوں گیاں بھائی کو دور ہوئے گا بیر کو دور ہوئے گا ماں بیٹے کو دور ہوئے گا بیٹی ماں کو دور ہوئے گی جدو تو پاک پیغمبر کا
کا احترام کر کے اپنے گھر کے اندر ماحول پیدا کر مصطفیٰ کی سنت کا، اللہ کی قسم نہ تیرے گھر کے اندر سکون آ جائے گا، تیرے اللہ اطمینان دے گا، تیرے اللہ سنت کا سمجھ دنیا کے اندر بھی دے گا، آخرت کے اندر بھی دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سنت کا سمجھ تینوں روزے جزا ملے گا۔ یا اسی ذریعے سوری ساتھ حافظ اللہ تعالیٰ اپنے مقتدی ہو، جب واجہ مہمان کا اسلامات کو آیا بھائی سپیکر پر میرا نام ہے کہ تمہارا حق بنتا سے کسی محبت نہ کرنے سے سبحان اللہ، مزہ آیا تھا کوئی فکر کو سبحان اللہ۔ جناب سلیمان علیہ السلام ہمارے زندہ وقت ہے کہ ایک مزدور بندہ پیریاں کے اندر مزدوری کر رہا، جناب سلیمان کا طاقت دے کے کہتا سبحان اللہ۔ اللہ نے جناب سلیمان کو طاقتیں بڑی دیتی سی، ہوا کو کہنے لگے ہوائے رک جا، طاقت تھلے لے کے آ، تھلے آئے، کہنے لگے وہ بندے سبحان اللہ تم آ کے آئے کام گیا، کہنے لگا جی میں آ گیا، کہنے لگے کیوں، کہنے لگے اللہ کی شان میں کہ سبحان اللہ کیا ہے، اس اللہ نے کئیوں ہوا جو لا دیتا، کئیوں زمین جو لا دیتا، کئیوں پیرا بھر چلن کے چلا دیتا، کئیوں پیڑ بھر چلن کے چلا دیتا ہے۔ امرے اللہ کی قدرت اللہ کی قدرت دیکھ کے سبحان اللہ کیا جناب سلیمان فرماتے ہیں وہ سنیا گل سن لے، تو بھی ختم ہو جائے گا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، سارا کچھ مٹ جائے گا، نبی آ جائیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، لیکن تیرا سبحان اللہ والا چنگا ختم نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے جتنی بھی کوئی اچھی بات لگے پاک پیغمبر کا فرمان آئے، مصطفیٰ کی حدیث ہے، سبحان اللہ کیا کرو، اللہ اکبر، اللہ سنت کا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ یار سنت پہ عمل کرے گا، اللہ آسمان کو آرڈر بنوائے لے، کل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔